آقا کریم علیہ السلام کے فرامین میں سے کچھ حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلی جو حدیث مبارک ہے یہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن ہمیں بڑا بلیغ واعظ فرمایا۔ اس واعظ کی خصوصیات اور خوبیوں میں سے یہ بھی تھا کہ جب ہم نے وہ بات سنا واجلت منها القلوب وذرفت منها العیون تو اس سے دل دہل گئے اور آنکھیں غمناک ہو گئی۔ آنکھیں جو تھیں وہ نمناک اور غمناک، یعنی اس طرح آقا کریم علیہ السلام نے بات سنایا کہ ہماری جو آنکھیں تھیں ان پہ بڑا اثر ہوا اور ہمارے جو دل تھے ان پہ بھی بڑا اثر ہوا۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنها موعظۃ مودع فاوصنا۔ تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا ہے گویا کہ یہ جو وعظ ہے یہ الوداعی وعظ ہو، ایسے لگتا ہے کہ یہ الوداعی وعظ ہو، یعنی آخر میں آخری ایام اور آخری دنوں میں جو اس طرح یہ وعظ محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ آخری الوداعی دن ہیں اور ہمیں آپ آخری وعظ کے طور پہ نصیحت کے طور پہ وعظ فرما رہے ہو، تو حضور اگر یہی بات ہے تو کچھ ہمیں وصیت کیجئے، کچھ ہمیں نصیحت کیجئے۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، والسمع، اور ہمیشہ بات کو سنا کرو، والطاعت، اور اس بات کو سننے کے بعد طاعت، یعنی اس کو پورا بھی کیا کرو۔ فرما برداری جو ہے یہ بھی ضروری ہے، بغیر فرما برداری کے بھی کام نہیں چلتا، تو طاعت جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اور اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے، یعنی اگر تم پہ کسی حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے، حاکم مقرر کر دیا جائے، تو تب بھی اس کو یہ نہ دیکھنا کہ یہ حبشی غلام ہے، بلکہ اس کی بات کو سننا، اس کی تم جو ہے نا حکم عدولی نہیں کرنی بلکہ تعمیل حکم کرنا ہے، اس کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ نسل کا حبشی ہے اور کالا ہے، غلام ہے، نہ، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ اللہ کی طرف سے تم پہ حاکم ہوا ہے اور تم پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نافذ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے بندے کی اطاعت کرنا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور بے شک جو بندہ تم میں سے زندہ رہا، حضور نے فرمایا تم میں سے جو زندہ رہے گا تو ان قریب اختلاف کثیر دیکھے گا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، یعنی جو صحابی تم میں سے زندہ رہے گا تو بہت زیادہ میرے صحابہ میں، میری امت میں اختلاف دیکھے گا۔ اب ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اگر اختلاف زیادہ ہوگا، ادھر بھی صحابہ ہوں ادھر بھی صحابہ ہوں، تو پھر بندہ کس کی بات کو مانے گا؟ پھر فیصلہ کیسے کر سکے گا؟ کیسے فیصلہ کرے گا کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے؟ تو اس کا فیصلہ خود آقا کریم علیہ السلام نے خود بتا دیا۔ حضور نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ حضور نے فرمایا پھر تم پہ، یعنی اگر اختلاف دیکھو اور اختلاف میں گر جاؤ تو پھر فیصلہ کس طرح کرو؟ پھر تم پہ میری سنت ہے اور خلفائے راشدین مہدیین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ خلفائے راشدین، ایک تو حضور علیہ السلام کی سنت
پھر اس میں دیکھیں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے، حضور کی سنت اس معاملے میں کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ خلفائے راشدین، خلفائے راشدین سے مراد یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 خلفائے راشدین ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، خلافت راشدہ، اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی، پھر بادشاہی سلطنت نظام حکومت اس طرح شروع ہو جائے گا۔ 41 ہجری کو حضرت امام حسن جو ہیں انہوں نے 6 مہینے گزار کے حضرت معاویہ کے حوالے حکومت کر دی تھی، تو وہ 6 مہینے اگر نکال دیے جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 30 یعنی کہ سال کہے ہیں وہ بنتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے جو آپ نے خلافت کی ہے تو وہ بھی خلفائے راشدین میں ہی آتے ہیں۔ تو خلافت جو ہے خلافت راشدہ اس کے خلیفے 4 نہیں بلکہ 5 ہیں۔ آخری 2 امام حسن اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں۔ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم دیکھیں گے اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی پاک کا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا حکم ہے، کیا ان کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو پھر ہم گمراہ نہیں ہونے والے، پھر انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اور فرمایا کہ عضو علیہ بالنواجذ، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ نواجذ کہتی ہے ان دانتوں کے ساتھ یہ جو ہوتے ہیں نا جی داڑھ جن کو بولتے ہیں، چھوٹے دانت، یعنی حضور نے فرمایا یعنی دانتوں کے ساتھ اسے جو ہے نا مضبوطی سے پکڑ لو۔ داڑھ کے نیچے جو چیز آ جائے تو پھر وہ مشکل سے چھوٹتی ہے، ہاں جی دانتوں کے نیچے آ جائے تو چھوٹ جاتے ہیں، لیکن داڑھ کے نیچے اگر آ جائے ہاتھ یا کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے چھڑوانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مضبوطی کے ساتھ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور حضور نے فرمایا بچو نئی باتوں سے، دین میں نئی باتوں سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، تو بے شک ہر نئی بات وہ گمراہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین میں نئی باتیں نہ شامل کرنا، کیونکہ نئی بات جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گمراہی سے مراد کیا ہے، نئی بات سے کیا مراد ہے۔ دوستو دیکھیں جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں آپ کے نیچے جو ہے نا عالیشان قلیم بچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اس کی چھت دیکھیں کتنا عالیشان بنی ہوئی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، دیواروں پہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر جناب لگے ہوئے ہیں، جناب وہ کور لگے ہوئے ہیں، چینی ٹائل لگی ہوئی ہے، یہ المونیم کے دروازے شیشے اس میں جڑے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ اچھا کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ چیزیں تھیں؟ مسجد نبی کی حالت تو یہ تھی کہ اس کی چھت چھڑیوں کی تھی اور ستون جو تھے وہ کھجور کے تھے، ٹھیک ہے، اور درمیان میں جو پلر دیے ہوئے تھے وہ بھی کھجور کے تنے کے تھے، یعنی کھجور کے پلر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، بارش جس طرح آج کل بارش کا موسم ہو رہی ہے، تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاؤں اندر چلے جاتے تھے، کیچڑ ہوئی پڑی تھی اور اس کیچڑ میں ہم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسجد نبی شریف کی توسیع بھی ہوئی، پھر وہاں پر آپ نے باہر سے پتھر منگوا کے وہ جو ہے نا یعنی مضبوط قسم کی نئی عمارت بنائی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حجرات شریفہ جو تھے وہ شامل کیے گئے۔ مقصد کہنے کا کیا ہے کہ نئی بات، ہر نئی بات جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ ہم قلیم پہ میں بیٹھے ہیں یہ بھی تو معاذ اللہ پھر گمراہی ہو جائے گی۔ یہ جو پنکھے استعمال کر رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھے، اے سی تو نہیں تھی، سولر پلیٹیں تو نہیں تھے، ہاں جی، تو پھر تو معاذ اللہ یہ بھی گمراہی بن جائے گی۔ اس طرح کی بات نہیں ہے دوستو، بات اصل میں یہ ہے ہر وہ نئی چیز کہ جو قرآن و سنت کے مخالف ہے، جس کی قرآن اور سنت یعنی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ اجازت نہیں دیتے تو وہ گمراہی ہے، لیکن جس کی اجازت قرآن مجید میں بھی آتی ہے، حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ان سے ٹکراتی نہیں ہے، قرآن و سنت سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے، تو پھر ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ بالکل جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بدعت سیئہ نہیں ہے بلکہ بدعت حسنہ بن جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک دو اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاں جہاں کوئی علاقہ مسلمان فتح کرتے تو وہاں مسجد بناتے، مسجد کے ساتھ مدرسہ ہوتا اور باقاعدہ طور پر وہاں پر امام اور معلم مقرر کرتے جو وہاں لوگوں کو دین سکھاتا اور باقاعدہ ان کی تنخواہ مقرر ہوا کرتی، تنخواہ۔ ڈاکیہ کا نظام یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، یہ پولیس چوکیاں، یہ جیل خانہ، یہ بیت المال وغیرہ وغیرہ، یہ سارے سرکار دور علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں نہیں تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اندر ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی جس جس کی ضرورت ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کی دین اجازت دیتا ہے، کیونکہ خلفائے راشدین کے اس میں ہمیں سنت جو ہے وہ بالکل موجود ہے اور ملتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جو قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے وہ جائز ہے، بھلے نیا ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے مخالف ہے تو پھر وہ بالکل گمراہی ہو جائے گی۔ آج کل مثال کے طور پر پہلے زمانے میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، لیکن آج کل تو جناب موٹر سائیکل ہے۔ اگر کوئی بندہ لاہور جانا چاہے اور وہ موٹر سائیکل پہ جانا چاہے تو لوگ کہیں گے تو پاگل ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، بہترین گاڑیاں جا رہی ہیں جو 4-5 گھنٹے میں لاہور پہنچا دیتی ہیں۔ آج سے سال پہلے جو تھا وہ 12 گھنٹے 11 گھنٹے لاہور کے لگتے تھے، اب وہ سڑک سی پیک بنا تو 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ یہ تو پھر گمراہی ہو جائے گی۔ ہم تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یہ گمراہ نہیں، اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی جن کو تم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہمارے لیے، تو جب اللہ نے ہمارے لیے وسائل پیدا کیے، ان کو جب ہم اپنے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو ان وسائل کا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے اور اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر ایک میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں کہ سرکار دو علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے لیے عقیقہ کیا اور حضور نے ہمیں حکم دیا کہ تم بھی اپنے بچوں کے عقیقے کرو اور ان کے اچھے نام رکھو۔ اب عقیقہ کیا ہے؟ یہ خوشی کا نام ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے خوشی، اور خوشی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قربانی کرو تاکہ بچے کا صدقہ ہو جائے گا، بچے کی عمر دراز ہو جائے گی، اگر کوئی بیماری شماری ہے تو دور ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے ہاں جی اور وہ مالدار ہے اور وہ 1 بکرے 2 بکروں کے علاوہ اگر اور خیرات کرتا ہے، لوگوں کو کپڑے لے کے دے دے مثال کے طور پر، اور خیرات صدقہ کرے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ شریعت نے ایک اس کی جو ہے نا بنیاد رکھ دی ہے، اس کے اندر جتنا حسن آپ پیدا کرنا چاہو وہ حسن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ حسن ہے، جتنا آپ اس کو پیدا کرتے جاؤ گے وہ حسن ہے اپنی طاقت کے مطابق شرعی قیود کے اندر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ہم شریعت سے باہر نکلیں گے تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گی۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی ہم نے عصر کی 4 رکعتیں پڑھی، ایک بندہ کہتے ہیں لاؤ جی مولوی صاحب کچھ نے 4 رکعتیں پڑھ دے، میں 6 پڑھا گا، میں طاقتور ہوں میں 6 پڑھا گا۔ کیا خیال آپ کی وہ 6 اس کی ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ 3 رکعتیں مغرب کی، کوئی کہ نہیں جی نہیں یہ 3 کیا ہے، 4 پوری کرو، میں تو 4 ہی پڑھا کروں گا، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی، اس کی 3 بھی نہیں ہوگی، 4 تو کیا 3 بھی نہیں ہوگی۔ صبر کے اندر اللہ نے ہمارے لیے 4 کی 2 کر دی ہیں، وہاں پر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تو 4 پڑھوں گا، بھائی میں کیوں 2 پڑھوں، مجھے صحت ہے طاقت ہے یہ ہے وہ ہے، نہیں، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ 4 پڑھے گا تو 2 بھی نہیں ہونے والے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو بنا دیا ہم انہی حدود میں رہتے ہوئے اگر عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گا، لیکن حدود سے نکلیں گے تو ایک جائز عمل بظاہر جو اچھا ہے، نماز آج 4 کی جگہ میں 6 رکعت پڑھنا اچھی بات ہے نا، لیکن شریعت نے 4 کہا تو مطلب 4 ہی ہوں گے۔ تو پھر اسی طرح یعنی آپ سنتے جائیں، بہرحال دین کے اندر ایسی نئی چیز شامل کرنا کہ جو قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے وہ بالکل جائز ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے مخالف ہے تو وہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ